جلال الدین آخری قسط۔ تیار، نشانہ، 1 2 3 4 1 2 سلطان جلال الدین کی جھاگ۔ تیار، نشانہ۔ کمانوں کو صرف اپنے ہاتھوں سے مت سنبھالو، ان کا آدھا وزن اپنی کمر اور شانوں پر ڈالو۔ سستی نہ کرو سپاہیوں، جھجک نہ دکھاؤ، تمہارے بازو شل ہو جائیں گے۔ تیر کی نوک کو نہ دیکھو، تمہاری آنکھیں نشانے پر ہونی چاہیے۔ تمہاری آنکھیں جانتی ہیں کہ تیر کس طرف جائے گا۔ نشانہ دیکھنے کے لیے صرف 1 لمحہ کافی ہے۔ اپنی آنکھوں پر یقین کرو۔ یہ مرد کون ہے؟ مرد اس کی تعریف میں مبالغہ ہے سلطان معظم۔ اس گھٹیا آدمی کے لیے کافی ہے کہ اس وادی میں ایک راہزن ہے جو قافلوں کا راستہ روک لیتا ہے۔ ہم رات گزارنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش میں گئے تھے کہ اس گھٹیا آدمی اور اس کے آدمیوں سے سامنا ہو گیا۔ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں غار بنا رکھے تھے جن میں چھپ جاتے تھے کہ قافلہ گزر جائے۔ اس وقت سب گرفتار ہیں اور آپ کے اختیار میں ہیں۔ تم کتنے بدبخت ہو راہزن، کیا امیر بخارا کے چنگل میں پھنس گئے؟ یہ راہزنوں کے زخم خوردہ ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ کس طرح ابھی تک تمہارا سر تن سے جدا نہیں کیا۔ اس وقت جبکہ لوگ اپنی جان و مال اور ناموس ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں منگولوں کے حملے کے خوف سے، تو تم جیسے لوگوں کا جرم 200 گنا زیادہ ہے۔ تم کون لوگ ہو کہ جو مردانگی کو بے عزت کروا رہے ہو؟ شیطان بھی تم سے شرماتا ہے۔ تاتاری تمہاری سرزمین کو آگ لگا رہے ہیں اور تم لوگوں کو لوٹ رہے ہو۔ جو ہاتھ تلوار اٹھاتا ہے اور دوست و دشمن کو نہیں پہچانتا، وہ جتنا طاقتور ہو اتنا ہی برا ہے۔ اگر تم میں ذرا سی بھی مردانگی ہوتی تو ان دنوں دشمنوں کو پسپا کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے، نہ کہ لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے۔ میری طرف دیکھو، تم سے بات کر رہا ہوں، میری طرف دیکھو۔ تم اس لائق نہیں۔ تم ایک سپاہی کے ہاتھ مرنے کے لائق نہیں، حتیٰ کپڑے سے بنے ایک پتلے جتنی بھی اہلیت نہیں ہے۔ اپنی جان بچاؤ، اس کو صحرا میں چھوڑ دو، خود کو مار ڈالے یا توبہ کر لے، لیکن توبہ کی قبولیت کی شرط جن کا مال لوٹا ہے ان کی رضامندی اور رضایت حاصل کرنا ہے۔ سلطان معظم، لوٹے ہوئے مال میں سے یہ متبرک تعویذ ملا ہے کہ جس پر آپ کا نشان ہے۔ یہ کس قافلے کا ہے؟ ہمیں قافلوں کے نام و نشان کا پتہ نہیں ہے۔ ایک قافلہ تھا کہ جو رے کے راستے پر جا رہا تھا، یہاں سے 12 فرسخ کے فاصلے پر ایک جگہ پہاڑوں کے پیچھے کوہستانی گزرگاہ کے راستے میں۔ انسان ایک عظیم مخلوق ہے، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، مگر حجاب اور ظلمات کی وجہ سے وہ اپنے اندر موجود ان مکتوبات کو نہیں پڑھ پاتا۔ حجاب اور ظلمات دنیاوی آرزویں اور مصروفیات ہیں۔
کبھی کبھی ان تمام تر باتوں کے باوجود ظلمات کے ضخیم پردوں میں رہتے ہوئے وہ اپنے وجود کے چند صفحات پڑھ لیتا ہے۔ اب ذرا دیکھو کہ اگر یہ ظلمات کے ضخیم پردے اس کے سامنے سے ہٹ جائیں تو اس کے شعور و آگہی کا کیا عالم ہوگا۔ ارے کیا ہوا جناب، کیا ہوا آپ کو؟ ارے میں آ رہا ہوں، اجازت دیجیے میں آپ کی مدد کروں۔ اٹھیے 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 اٹھیے، اٹھیے۔ جناب یہ لاٹھی آپ کو چلنے میں مدد کرے گی۔ شہر رے سے چند فرسخ کے فاصلے پر بابا کہیں یہ بھی ڈاکو نہ ہو۔ خوف زدہ مت ہو میرے بیٹے، قزاق اتنی کم تعداد میں قافلوں کو نہیں لوٹتے، اور پھر ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ لیکن ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ ہاں لیکن ہماری جان ڈاکوؤں کی کسی کام کی نہیں۔ جان کو تو بازار لے جا کر بیچا نہیں جا سکتا۔ امیر جلال الدین، بابا یہ بخارا کے امیر ہیں۔ سلطان العلماء پر سلام۔ وعلیکم السلام۔ جب بلخ میں تھے تو؟ چند دن پہلے میں بلخ میں تھا۔ اگر سید برہان اور آپ کے فرزند عزیز میری مدد نہ کرتے تو اس وقت میں یہاں نہ ہوتا۔ میں جو آپ کے ساتھ پیش آیا اس سے باخبر ہوں۔ وہ کیسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کے حالات سے بے خبر ہو؟ مجھے پہلے سے پتا تھا۔ تو پھر آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ سید برہان کا فیصلہ تھا، وہ تمہاری رازداری آزمانا چاہتے تھے۔
میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں پر اس بیابان میں آپ کی زیارت کی توفیق حاصل ہوگی اور جلال الدین سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن میری خوش قسمتی تھی اور آپ کے قافلے کو لوٹنے والوں کی بدقسمتی تھی کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے لشکر یہاں سے چند فرسخ کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال رکھے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا سامان واپس لینے اور سلطان سے ملاقات کے لیے جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جو بھی اللہ تعالی پر ایمان لے آئے خدا اس کے لیے راستہ کھول دے گا اور وہاں سے اس کو رزق دے گا کہ جہاں سے اس کو توقع بھی نہ ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کعبے کو جانے والے راستے بہت زیادہ ہیں؟ بعض لوگ روم سے، بعض شام سے اور بعض عجم سے، اور بعض ہیں جو چین کے راستے کعبے کا رخ کرتے ہیں، اور بعض ہیں جو ہند و یمن سے کعبے کی جانب نکلتے ہیں۔ تو اگر آپ راستوں پر نظر ڈالیں تو ان میں فرق بہت ہے، لیکن جب آپ منزل کو دیکھیں گے تو سب ایک منزل پر متفق و متحد ہیں، اور سب کی منزل مراد کعبہ ہی ہے، اور وہی سب کا قبلہ ہے۔ سب اسی سے عشق و عقیدت و الفت رکھتے ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔
सुल्तान जलालुद्दीन की छावनी। 1 2 3 1 2 3 ज़हे नसीब, ईरान की सरजमीन पर जलाल से मुलाकात पाए से फ़ख्र है। सुल्तानुल उलमा की मुलाकात सादत है। पूरी ज़िंदगी आपकी ज़ियारत की आरज़ू की, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं। तेज़ हवा के सामने एक तिनके की मानिंद है। अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दर फरमा दिया उसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं। शर्म के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है सुल्तानुल उलमा। जब मैं इस सरजमीन के लोगों के लिए अमन व आसाइश फराहम करने से आजिज़ व कासिर हूँ, तो सुल्तान के नाम से सिर्फ न कर सकने का धब्बा मुझ तक पहुँचा है। आप इस सरजमीन की उम्मीद है मेरे बेटे। आज इस वतन के तमाम गयूर लोग आपके साथ शामिल होने का सोच रहे हैं, ताकि आपकी रहनुमाई में मंगोलों के खूंखार लश्कर को शिकस्त दें। अपने आजिज़ व कासिर होने की बात मत कीजिए। अगर कोई अज्ज़ व नातवानी हो तो उन लोगों की नाअहली की वजह से जो आपसे पहले मसनद इख्तिदार पर बैठे हुए थे, और लायक व सजावार सिर्फ आप ही हैं। ख़ारज़्म में मैंने आपका नाम बहुत सुना था। मैं उस पर शर्मसार हूँ कि जो मेरे वालिद ने आपके साथ किया। दुनिया इम्तिहान की जगह है और हर कोई अपना बोया हुआ काटेगा। यौम हिसाब इंसाफ के तराजू पर तोला जाएगा और किसी के आमाल किसी दूसरे के खाते में नहीं डाले जाएंगे। हुजूरी की इजाजत। आलीजा, जो कुछ था इसके मालिक को वापस कर दिया गया है, सिवाय इस किताब के। मुझे इस किताब के मालिक का पता है। शेख अत्तार का असरारनामा है। ये किताब शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने खुद मेरे बेटे जलालुद्दीन को दी थी। जो चीज तुम्हारी हो आखिरकार पलटकर तुम तक आ जाएगी। मुझे यकीन है कि शेख अत्तार ने तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज देखी है कि जिसकी वजह से किताब तुम्हें दी है। आगे आओ जलालुद्दीन। मैं सुल्तान से मिलना चाहता हूँ। इजाजत दे मैं सुल्तान की ज़ियारत कर लूँ। मैं सुल्तान से मिलना चाहता हूँ। इजाजत दे, इजाजत दे।
میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں حضرت سلطان. میں آیا ہوں تاکہ آپ کی رکاب میں مر جاؤں. سب قافلہ والوں نے اسے معاف کر دیا ہے بادشاہ سلامت. اسے سیراب کرو، اسے گھوڑا، زرہ اور تلوار دو. وہ سب تیزی تراری کے جو چوری چکاری میں استعمال ہوتی تھی وہ اب عدل و احسان کی راہ میں طاقت بن گئی ہے. ایسا شخص اگر ہو اسے دوسروں پر برتری حاصل ہے، کیونکہ جس کوتوال نے پہلے چوریاں کی ہوں وہ چوروں کے طور طریقے خوب جانتا ہے اور ان کے حالات سے بخوبی باخبر ہے. ایسا شخص اگر راہ راست پر آ جائے تو قابل قدر ہوگا. آپ یہیں ٹھہرے، آپ یہیں ٹھہرے. آپ یہیں رکے، میں پانی لے کر آتا ہوں.
یہ کیا ہے اے نااہل نصیر؟ یہ بہشت کا پانی ہے، زمزم ہے، پیجئے، نوش فرمائیے۔ نیچے ایک اچھا سا چشمہ جاری تھا، یہ پانی اسی چشمے سے لے کر آیا ہوں۔ ابھی میرے آواز قائم ہے، اتنی بکواس مت کرو نصیر۔ مجھے پتا ہے یہ جوہر کا پانی ہے۔ اے نصیر، میرے بصیر، کمال الدین کے نصیر، کیوں اس بد نصیب کو چھوڑ کر چلے نہیں جاتے؟ اگر اس سے بھی زیادہ آپ جھڑپتے تب بھی میں آپ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ بھوک کی حالت میں نے آپ کی روٹی کھائی ہے، کتے سے تو گیا گزرا نہیں ہوں۔ پچھلے بار تم کو الوداع نہیں کہا تھا تو یہ ملاقات ہوئی، اور اس بار بھی تمہیں الوداع نہیں کہوں گا۔ ایک اور وقت اور ایک اور جگہ تک۔ اگر زندہ رہا اور فرصت میسر ہوئی ہم نیشاپور اور سبزوار کی طرف جائیں گے۔ راستے میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، البتہ خود نیشاپور میں بھی لوگ شہر کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے حضرت سلطان العلماء۔ ہمارے سامنے جو راستہ ہے اس میں آپ کی دعا کی سخت ضرورت ہے۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بادشاہ سلامت۔ اس متبرک تعویذ پر آیت الکرسی لکھی ہے۔ یہ ایک عزیز مہمان کی یادگار ہے۔ جس طرح اس نے اب تک سب کو مصیبتوں سے بچا کر رکھا ہے، یہ آپ کا بھی ساتھی اور پشت و پناہ ہوگا۔ ان حالات میں مجھ سے زیادہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ گھوڑے اور سواریاں تیار کیجیے،
قافلے والے تیار ہو جائیں، قافلے والے تیار ہو جائیں، شہر رے کی طرف سفر کریں گے۔ قافلے والے تیار ہو جائیں، گھوڑے اور سواریاں تیار کریں۔ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے، سامان باندھ لیں، چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں 59,000 سکے ہوا ہو گئے۔ یعنی اس وقت وہ دونوں صندوق کہاں ہیں؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے جنگل میں کہا تھا کہ 60,000 سکے۔ اتنے برسوں میں تم نے مجھ سے نہیں سیکھا نصیر۔ ہمیشہ کوشش کرو دور اندیش رہو، عاقبت اندیش۔ 1000 سکے ایسے دن کے لیے ہیں۔ ای عاشقان، ای عاشقان، بہت ہی ہوشیار ہے آپ۔ دام کوچ است از جهان، در گوش جانم میرسد طبل رحیل از آسمان، بین النہرین کا کنارہ، طبل رحیل از آسمان. این بانگ ها از پیش و پس، بانگ رحیل است و جرس هر لحظه این نفس و نفس، سر می کشد در لامکان، سر می کشد در لامکان. زین شمع‌های سرنگون، زین پرده های نیلگون، خلقی عجب آید برون، تا غیب ها گردد عیان. هر سوی شمع و مشعله، هر سوی بانگ و مشغله، که امشب جهان حامله زاید جهان جاودان. تو گل بودی و دل شدی، جاهل بودی عاقل شدی. آن کو کشید
بخشیدت این چنین آن سو کشاند کشکشان. قافلے والوں، اسی جنگل میں ہم تھوڑا قیام کریں گے. اندر کشاکش های او نوش است ناخوش های او آب است آتش های او بر وی مکن رو را گران. در من کسی دیگر بود کین خشم‌ها از وی جهد گر آب سوزانی کند ذاتش بود این را بدان. در کف ندارم سنگ من با کس ندارم جنگ من با کس نگیرم تنگ من زیرا خوشم چون گلستان. جب تک دشمن اس سرزمین میں ہے آپ کو جنگ کرنی ہوگی. کون ہے جو خون بہانے سے خوش ہو؟ اگر حاکموں کی بے تدبیری نہ ہوتی تو حالات ایسے نہ ہوتے کہ آج جو ہیں. یہ کامیاب دشت آپ کی غیرت کا نشان ہے کہ منگولوں کی تعداد آپ سے کئی گنا زیادہ تھی اور وہ آپ کی شجاعت سے مغلوب ہو گئے. آپ جیسے غیور اور جنگجو افراد کے ہوتے ہوئے ہم خوف نہیں کھائیں گے کہ ہمارے ساتھ شامل ہونے والے بے شمار ہیں اور ہم طاقتور. اور جان لیجیے کہ دوسرے لوگ ہماری پشت پر کھڑے ہیں تاکہ ہماری تلواریں مضبوط رہیں. فارس اور کرمان سے ہمیں مدد کی خبریں مل رہی ہیں ایک اور جنگ کے لیے. یہ سونے کے صندوق طائر نام کے دلاور کے ذریعے بلخ اور خراسان سے لائے گئے ہیں کہ جو حضرت سلطان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ میرے پاس امانت ہے. یہاں تک بہت طویل راستہ طے کیا ہے. اس وقت اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی ہے. مومن اگر خود کو خدا کی راہ میں قربان کرے تو وہ مصیبت، خطرے اور اپنے ہاتھ پاؤں کے بارے میں کیوں سوچے؟ جب وہ خدا کی طرف جا رہا ہے تو اسے ہاتھ اور پاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ خالق نے ہاتھ اور پاؤں اسے اس لیے دیے کہ وہ اس کے پاس سے دنیا کا رخ کرے، مگر جب اسے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے خالق کا رخ کرنا ہو تو پھر اسے ہاتھ پاؤں کی کیا ضرورت؟